بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اس سے قبل کے درس میں ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے حوالے سے اپنی اختتامی گفتگو کی تھی اور یہ بات بتلائی تھی کہ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اپنا اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں، اس حوالے سے کہ ہماری اپنی ذاتی طاقت، ذاتی صلاحیت، قابلیت، لیاقت اور ذاتی ارادہ اس کی اس وقت تک کوئی حیثیت نہیں جب تک ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اپنا تحفظ فراہم نہ کر دے اور ہم اللہ تعالیٰ کے حفاظتی حصار اور قلعے کے اندر داخل نہ ہو جائیں، دنیاوی شیطانوں سے بھی اور ان شیطانوں سے بھی جن کو ہماری نگاہیں دیکھ نہیں سکتی۔ یعنی عالم بشر، یہ انسانوں کے درمیان اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کے اوصاف اور جس کی تمام صفات شیطانوں جیسی ہو چکی ہیں، ہم اس سے بھی پناہ مانگتے ہیں، اس کی رکاوٹوں سے، اس کی قوت سے، اس کی طاقت سے اور اس کی طرف سے کھڑی کی جانے والی مشکلات سے ہم اللہ کے حضور اس پناہ کو طلب کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، ہم کمزور ہیں، ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں اور تیری پناہ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنی پناہ عطا کر، تاکہ کوئی بھی شخص جو شیطانی اوصاف رکھنے والا ہو، اگر وہ ہمیں تکلیف دینے والا ہو اور ہمیں پریشان کرنے والا ہو، ہمارے لیے نیکی کی راہ میں مزاحم ہو اور نیکی کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کرنے والا ہو، تو ہم اس کو بآسانی اس رکاوٹ کو صرف تیرے اور تیرے ہی سہارے عبور کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس معنی میں اللہ پر توکل، اللہ پر اعتماد، اللہ پر یقین، اللہ پر بھروسہ، اللہ کے ساتھ تعلق اور اللہ کے سامنے اپنی بندگی کی حیثیت کو صرف زبان سے قبول کرنا نہیں بلکہ دل و جاں سے قبول کر کے اس کے سامنے اپنے بندے بننے کے اقرار پر مشتمل وہ بامانہ کلمہ، وہ بامانہ جملہ، وہ بامانہ قرآن کی آیہ مبارکہ ہے جس کی ہم تلاوت بھی کرتے ہیں، اس کے مفہوم کو، اس کے ترجمے کو، اس کے معانی کو اپنی زندگی کے اندر سمجھ کے ساتھ سمونے کی کوشش بھی کرتے ہیں، تاکہ جو کچھ ہماری زبان کہہ رہی ہے ہمارا دل بھی اس کی تصدیق کر رہا ہو۔ اب جب قرآن کریم کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے تو آپ تمام حضرات و خواتین نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ لکھا جاتا ہے، اور جب لکھا جاتا ہے تو یقیناً پڑھنے والا اس کو پڑھتا بھی ہے۔ یہ کیوں لکھا جاتا ہے؟ تو اس حوالے سے تاریخی طور پر یہ بات ایک تصدیق شدہ امر ہے، ایک واقعہ ہے کہ عرب قرآن پاک کے نزول سے قبل اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اعلان نبوت سے قبل جب کسی کام کا آغاز کرتے تھے تو اس وقت ہمیشہ بے اسم اللات والعزیٰ کہا کرتے تھے۔ یہ لات اور عزیٰ ان کے دو بڑے بت تھے جن کا نام لے کر کے اور ان کی مدد، ان کی معاونت اور اپنے خیال تئیں وہ ان کی برکت وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ جملہ کہہ کر کے اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی صورت میں اہل ایمان کو یہ بابرکت کلمہ عطا فرمایا کہ وہ جب کسی نیکی کا اور خیر کے کام کا آغاز کریں تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لیں، کسی بت کا، کسی شیطان کا، کسی مجسمے کا، کسی مخلوق کا، کسی دوسرے ایسے چیز کا جس کو خود انسان نے تخلیق کیا ہو، انسان کے ذہن نے تخلیق کیا ہو، انسان کی فکر نے تخلیق کیا ہو، اس کا نام بالکل نہ لے، بلکہ وہ اللہ کا نام لے جو خالق کل شے ہے، ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کا پالنے پوسنے بڑا کرنے والا ہے اور ہر چیز کو پائے تکمیل تک پہنچانے والا ہے اس کے پیدا کرنے اور پیدا ہونے کے بعد۔ چنانچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کے ایک مسلمان اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس رب تعالیٰ پر یہ ایمان و یقین رکھتا ہوں جو وحدہ لا شریک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوصاف میں سے یہ بڑی اہم صفت ہے کہ وہ الرحمن ہے، الرحیم ہے، یعنی وہ رحمتیں نچھاور کرنے والا ہے، برکتیں نچھاور کرنے والا ہے، اور وہ کبھی بھی انسان کو اور خصوصاً اہل ایمان کو اپنی رحمتوں سے خالی نہیں فرماتا، ان کو بے آسرا اور تنہا نہیں چھوڑتا، ان کو شیطان کے یا دوسرے انسانوں کے اندر ایسے لوگوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑتا جو اس کو اذیت دیں، اس کو تکلیف دیں اور اس کو مبتلا مصیبت کریں۔ ہاں، انسان کا یقین ہونا چاہیے، انسان کا ایمان ہونا چاہیے
کہ وہ واقعتاً اس رب پر یقین رکھتے ہیں کہ جو اللہ بھی ہے، جو رحمان بھی ہے اور جو رحیم بھی ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ کام جس کے آغاز میں اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ کام بے برکت ہو جاتا ہے۔ بے برکت سے مراد یہ ہے کہ اس کام کا جو فائدہ ہونا ہوتا ہے، اگر آپ اللہ کے نام کو نہ لیں تو اس کام کے اندر سے جو ایک روحانی فائدہ ہوتا ہے، ایمانی فائدہ ہوتا ہے اور دنیاوی طور پر فوائد ہوتے ہیں، وہ فوائد یا تو سمٹ جاتے ہیں یا بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اہل ایمان کو اس بات کی تربیت دی گئی ہے، تعلیم دی گئی ہے کہ وہ لازماً بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کریں، اور بالخصوص جب قرآن کریم کی تلاوت کو شروع کریں، کسی نیک کام کو شروع کریں، تو اس کے آغاز میں لازماً وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کے ایک طرف اپنے ایمان کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر وہ اقرار کریں، اور دوسری طرف اس بات کو جانیں کہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، رحیم ہے، اور نعوذ باللہ من ذالک اس کی صفات، یعنی جو صفت رحمت ہے، صفت رحیمیت ہے، وہ اس کی باقی دوسری صفات پر مقدم ہے۔ اور اس کے مقدم ہونے کا مطلب کہ انسان ہر وقت اللہ کی رحمت کے حصار میں ہے، اللہ کی برکتوں کے حصار میں ہے، بس بندے کا عزم پختہ ہو، اس کا یقین پختہ ہو۔ چنانچہ مسلمان کو اس بات کی تلقین کی گئی کہ وہ جتنے بھی نیک کام کرتا ہے، ہر نیک کام کے شروع سے پہلے، ہر نیک کام کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے اپنے ایمان کا قولی اقرار کرے، تاکہ اس کا دل بھی اس کے زبان کا ہم نوا بن کر کے اس کی تصدیق کرے، اور پھر اس کے جوارے یعنی اعضائے جسمانی یا اس کا جسم بھی جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہ عملی طور پر اس کی تصدیق میں جو ہے وہ شامل ہو جائے۔ چنانچہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف تلاوت کے وقت نہیں بلکہ ہر اچھا کام کرنے کے شروع میں وہ پڑھتے ہیں، اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی برکتوں کے ہم مصداق بن سکیں، اور اللہ کی برکتیں وہ ہمیں اسی طرح حاصل ہو جائیں، اور اس کی نعمتیں اور اس کی رحمتیں وہ ہم پر سایہ فگن ہو جائیں، جس طرح کہ ان کے سایہ فگن ہونے کا ہم پر حق ہے، اور وہ اس طرح سایہ فگن ہوتی ہیں کہ بندہ اللہ کی رحمت کے اندر اپنے آپ کو ڈھانپ لے۔ چنانچہ یہ تعلیم دی گئی ہے، لہٰذا بندہ ایک مسلمان جب تلاوت کرتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، وضو کرتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، سفر شروع کرتا ہے، اور کوئی بھی ایسا کام جو اچھا کام ہے، نیک کام ہے، اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کے اپنے ایمان کا اقرار کرتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، میں کسی دوسری دنیاوی چیز کو اپنے لیے خالق اور مالک کا درجہ نہیں دیتا، اور نہ ہی میں اس کو رب مانتا ہوں، اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کے وہ اپنے تمام اچھے معاملات اس کو شروع کرتا ہے، اور اس کے اندر جہاں نیکی کے کام ہیں وہاں وہ تمام کام بھی شامل ہیں جو خود ہماری زندگیوں کا حصہ ہیں، جس میں نے جس طرح عرض کی اسی میں جیسے سونا بھی ہے، جاگنا بھی ہے، اس میں اٹھنا بھی ہے، اور لیٹتے وقت بھی آپ نے اللہ کا نام لینا ہے۔ یہ سب آپ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے اوپر توکل بھی کریں، اللہ کے اوپر آپ کا ایمان بھی ہو، اور اللہ کے اوپر آپ کا بھروسہ بھی ہو۔ اسی لیے ایک مسلمان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اس وقت بھی اللہ کے نام کی صدا دی جاتی ہے، اللہ اکبر کہا جاتا ہے، اور وہ بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے جس کے کان میں اللہ کے نام کی پکار کہی گئی ہوتی ہے اور اللہ کا نام لیا گیا ہوتا ہے، اس وقت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بچوں کی تربیت آپ ایسے کریں کہ اس کی زبان سے ادا ہونے والا پہلا کلمہ وہ رب تعالیٰ کا نام نامی اسم گرامی اللہ ہو، اور پھر اسی طریقے سے جب وہ جوان ہوتا ہے، نکاح کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت اس کا نکاح دوبارہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ہی منعقد ہوتا ہے، اور پھر جب زندگی کا اختتام ہوتا ہے تو زندگی کا یہ اختتام بھی اس کے لیے جنازے کی صورت میں اللہ کا نام لے کر کے کیا جاتا ہے، یعنی مسلمان اپنی پوری زندگی اللہ کے نام کی برکتوں کے حصار میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے، اللہ کی طرف اس کی توجہ کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی کام کرتا ہے
تو اس کے دل اور دماغ میں یہ بات مستحضر رہتی ہے کہ یہ اللہ کی پسند ہے یا نہیں ہے، اور جب یہ بات کہ حلال ہے یا حرام ہے، اللہ کو پسند ہے ناپسند ہے، اور اللہ نے اس کا حکم دیا یا اس سے ممانعت کی ہے، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، اور اپنی اس عبدیت پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم ہر موقع پر، ہر قدم پر، ہر عمل میں، ہر کام میں، ہر لحظہ، ہر لمحہ، جب جب ہمیں یہ موقع اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، ہم اس کا نام لیتے ہیں، خواہ وہ کام کی شروعات ہوں، خواہ وہ کام کے کرنے کے دوران میں اس کا شکر ادا کرنا ہو، یا کام کے اختتام کے اوپر اللہ تعالیٰ کے لیے کلمات تشکر بجا لا کر کے اللہ کا ذکر کرنا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کے ہر گام پر، ہر قدم پر اپنا ذکر کرنے کے اور اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔